صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سنا سنائیے, اس کا ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ترجمہ: پاک ہے تو اللہ عز و جل اور میں تیری حمد کرتا ہوں. تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ماشاءاللہ. تعوذ سنائیے, اس کا ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ: میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. تسمیہ سنائیے اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. پہلا کلمہ سنائیے اور ترجمہ. پہلا کلمہ طیب طیب من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ماشاءاللہ. دوسرا کلمہ, اس کا ترجمہ. دوسرا کلمہ شہادت من اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ماشاءاللہ. تیسرا کلمہ, اس کا ترجمہ. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کا توفیق اللہ کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے. ماشاءاللہ. درود شریف سنائیے. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. درود و سلام آپ پر اللہ کے رسول وعلی آلہ اور آپ کے اولاد اور آپ کے صحابہ پر اللہ کے حبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. درود و سلام آپ پر اللہ کے نبی وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. درود اور آپ کے اولاد اور آپ کے صحابہ پر اللہ کے حبیب. ماشاءاللہ. آرام سے قرآن شریف پڑھنے کی دعا اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ: میں اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بلندی پر چڑھنے کی دعا اور ترجمہ. اللہ اکبر. ترجمہ: اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے. بلندی سے اترنے کی دعا. سبحان اللہ. ترجمہ: اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے. پانی پینے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. پانی پینے کے بعد کی دعا. الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ: سب خوبیاں اللہ جل کو جو مالک سر جہان والے کا. سب خوبیاں اللہ خوبیاں. اللہ جل کو جو مالک سر جہان والے کا. ماشاءاللہ. کھانے سے پہلے کی دعا اور ترجمہ. بسم اللہ وعلی برکات اللہ. ترجمہ: اللہ عز و جل کے نام سے اور اللہ جل کے برکت کو کھاتا ہوں. کھانے کے بعد کی دعا اور ترجمہ. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر ترجمہ: سے کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ترجمہ: سب خوفیہ اللہ عز و جل کو جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا ہمیں مسلمان بنایا. سوتے وقت کی دعا. اللہم بسمک اموت واحیا. ترجمہ: اے اللہ عز و جل میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور جیتا یعنی جاگتا ہوں. جاگتے وقت کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بعد ما اماتنا. ترجمہ: سب خوبیاں اللہ جل کو جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرما اور ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے. ماشاءاللہ. بیداری عطا فرمائی. مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ: ان پر سلامتی و
मुसाफहा करते वक्त की दुआ। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, तर्जुमा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु। जज़ाकल्लाहु खैरा, तर्जुमा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल तुमको बेहतरीन बना दे। ईमान किसे कहते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ मिला इन सबको हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं। ईमान के बयान की कितने किस्में हैं और कौन कौन सी हैं? ईमान के बयान की दो किस्में हैं। पहला ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल किसे कहते हैं? ईमान की इजमाली यानी मुख्तसर बयान को ईमान मुजमल कहते हैं। ईमान मुजमल और उसका तर्जमा सुना है। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। तर्जुमा मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि अपने नामों और सिफतों के साथ है, और मैंने इसके तमाम अहकाम कबूल किए, ज़बान से इकरार करते हो और दिल से तस्दीक करते हो। ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं? ईमान के तफसील बयान को ईमान मुफस्सल कहते हैं। ईमान मुफस्सल और उसका तर्जमा सुनाइए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरति वल क़दरि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। फिर से पढ़िए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व मलाइकतिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरी खैरिही मिनल्लाहि तआला। और क़यामत के दिन पर और इस पर के अच्छे बुरे तकदीर पर अल्लाह की तरफ से और मौत के बाद उठाए जाने पर उठाए जाने उठाए जाने पर। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने पैदा किया। जमीन आसमान सूरज चाँद और सितारे किसने बनाए? ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे सब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बनाए। हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के। हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? हर चीज को देखने और सुनने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल है। क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से कोई चीज छिप सकती है? जी नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा से कोई चीज नहीं छुप सकती, क्योंकि उसका हर चीज का इल्म है। हर चीज का इल्म है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस तारीख को और किस महीने में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबी अव्वल शरीफ को हुई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस दिन हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पीर के दिन हुई। पीर के दिन हुई। पीर के दिन। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुहर्रम का नाम अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या नाम है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिदा माजिदा का हज़रत सय्यदना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अन्हा है। अन्हा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 साल थी। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? दीन इस्लाम मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। दीन इस्लाम के दीन इस्लाम के मानने वाले को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा की इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام پر سے پہلا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں. دوسرا، نماز قائم کرنا. تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا، حج کرنا. پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے. پہلا فجر، دوسرا ظہر، تیسرا عصر، چوتھا مغرب، پانچواں عشاء. مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ مسلمانوں پر ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. حج کس پر فرض ہے؟ ہر صحابہ سے 10 مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ حج مکہ مکرمہ عرفات میں ادا ہوتا ہے. فرشتے کون ہیں؟ فرشتوں اللہ تعالیٰ کے نور مخلوق ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے. فرشتے کے سردار کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ فرشتوں کی کوئی غذا نہیں، وہ نہ کچھ کھاتے اور نہ کچھ پیتے ہیں. نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی میں جیسے نبی کہتے ہیں. اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی کون ہیں؟ دنیا میں تشریف لانے والا سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کا کذاب کہتے ہیں. کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جی ہاں. نبیوں کے سردار کون ہیں؟ نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے کنز ایمان میں نبی کے کیا معنی بیان کیے ہیں؟ چند انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مبارکہ بتائیں. پہلا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ ٹھیک ہے. کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح نرم ہوگا. کس نبی علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا میں راستہ بنا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایسا مارنے سے دریا کا راستہ بن گیا. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیٹی کی آواز سن کر مسکرائے. وہ جنت اٹھنی کس نبی علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی؟ وہ جنت اٹھ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام تھی جو اپنے باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی. آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نازل کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں. آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ آسمانی کتاب ان پر کے انبیاء علیہ کرام انبیاء کرام پر نازل ہوئی. آسمانی کتابیں کیوں نازل ہوئی؟ آسمانی کتابیں انسانوں کی انسانوں کے ہدایت اور ہدایت رہنمائی کے لیے نازل ہوئی. بنا دیں گے ہے نا.